نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی بک کو کنٹینیو کرتے ہیں، اسلامک تعارف۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حقیقت کی دریافت۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹاپک میں دیکھا کہ عقل والوں کے لیے سورہ آل عمران کا آخری پارٹ جو تھا اس کو ہم نے ڈسکس کیا، تو اسی کو انشاءاللہ لے کے ہم آگے چلیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ نمبر 3 یعنی کہ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اپنی کروٹوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں، اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے جس کو آگ میں ڈالا اس کو تو واقعی تم نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، پس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے رب، تو نے جو وعدے اپنے رسولوں کی معرفت ہم سے کیے ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہم کو رسوائی میں نہ ڈال۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں۔ سورہ آل عمران آیا نمبر 190 سے لے کے 94 تک یہ دعائیں ہیں، جیسے کہ میں نے پیچھے لیکچر میں پہلے میں بات کی تھی، تو آج ان کا جو ترجمہ تھا آپ سب کے ساتھ شیئر کیا۔ تو اگر آپ اردو میں بھی یاد کریں، سمجھ کے کریں ترجمے کے ساتھ، تو بہت ہی پیاری یہ دعائیں ہیں۔ صبح و شام پڑھ سکتے ہیں، صبح اٹھتے پڑھ سکتے ہیں، تو جب چیزیں زبانی یاد ہو جاتی ہیں تو پھر پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر انسان ایک ایسی دنیا میں ہے جہاں اس کے چاروں طرف بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جو حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ جو لوگ ان نشانیوں پر غور کریں اور یکسو ہو کر اس کے پیغام کو سننے کی کوشش کریں، وہ یقینی طور پر مخلوقات کو اس جلوہ گاہ میں اس کے خالق کو پا لیں گے۔ کائنات کی معاونیت کو دریافت کرنا کوئی سادہ بات نہیں، یہ مخلوق کا اپنے خالق کو دریافت کرنا ہے، یہ طالب کا اپنے مطلوب کو پا لینا ہے۔ اس دریافت کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے بارے میں سنجیدہ ہو جاتا ہے، وہ اس کو اپنی عملی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، وہ ان لوگوں کا ساتھی بن جاتا ہے جو اس کی طرح حقیقت کے طالب تھے۔ وہ اس کو دریافت کر کے اس کے اوپر چل پڑے۔ حقیقت کی دریافت کوئی فلسفیانہ دریافت نہیں ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کی دریافت ہے، وہ اپنے آغاز اور انجام کی دریافت ہے۔ جو انسان اس دریافت تک پہنچ جائے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا فراموشی کو چھوڑ کر خدا پرستی کی زندگی اختیار کر لیتا ہے۔ وہ جہنم کے راستوں میں بھٹکنے کی بجائے اس صراط مستقیم پر چل پڑتا ہے جو اس کو جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی جو ہے وہ اپنی کائنات میں توفیق دے، ہمت دے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس پر چل کر ہم جنت کے راستوں کو اپنے لیے آسان بنائیں۔
اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غصے سے اور اس کے عذاب سے بچائیں۔ تو یہ آلموسٹ دعائیں ہی ہیں ساری، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی، تو ان کو یاد کریں۔ اور ویسے بھی دیکھیں دعاؤں کے علاوہ بھی صبح سے لے کے شام تک ایک عام فہم بندہ بھی اگر دیکھتا ہے کہ معمولی سے معمولی چیز بھی جو ہے وہ خود سے نہیں چلتی، اس کو چلانا پڑتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز بنانے کے لیے ایک بہت بڑا کارخانہ لگانا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ ایک آئٹم تیار ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی کائنات، ستارے، سیارے اور رات دن کی تبدیلی کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار کی۔ تو ایکچولی ہوتا یہی ہے کہ ہمیں ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، ہم جان بھی رہے ہوتے ہیں، ہمیں علم بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم جیسے نا آنکھ چرا کے اپنے آپ کو جیسے مریم ذمہ کر لیں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ان چیزوں کا پتہ چل گیا یا ہم نے جان لیا یا ہم نے پڑھ لیا تو پھر ہماری پوچھ ہوگی، تو ایسے لا علم ہی ہم بہتر ہیں۔ نہیں، پوچھ تو پھر بھی ہوگی، دیکھیں نا کہ قرآن کا پیغام تو سب کے لیے ہے۔ قرآن کا نزول جب ہوا تو وہ تو ہم سب کی ہدایت کے لیے ہوا، تو اس لیے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہہ لیں احسان ہے، نعمت ہے۔ یہ کتاب جو ہے وہ حکمت سے بری ہوئی ہے، سراپا ہدایت ہے، لیکن اگر ہم اس سے مستفید نہیں ہوتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو پھر قیامت کے دن کیا اللہ تعالیٰ کو جواب میں کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، ہمیں پتہ تھا، ہم نے خود بخود اس کا یا تو اس کا علم نہیں حاصل کیا، پھر علم حاصل کرنے کے بعد پھر اس کو صحیح سمجھا نہیں، پھر اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا، تو پھر غلطی کس کی ہے؟ ہماری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے پچھتاوے سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔